تم تیار ہو لو، ہمیں ابھی گاؤں جانے کے لیے نکلنا ہے۔ وہ کالج سے لوٹی تو مہرالنساء بیگم تیار اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سر ہلا کر اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ مصطفیٰ بھائی آ گئے؟ اس نے رک کر پوچھا۔ ہاں آ گیا، کمرے میں تیار ہو رہا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے گھر ماں سے ملنے جانے کی خوشی بھی عجیب سی تھی۔ تیاری تو وہ رات میں ہی کر چکی تھی۔ تبندہ بھی کے لیے اس نے پچھلے دنوں 2 سوٹ، شولے اور دیگر اشیاء خرید لی تھیں۔ وہ بیگ ریڈی تھا۔ اس نے فٹافٹ الماری سے لباس نکال کر واش روم کا رخ کیا تھا۔ واش روم سے نکل کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ رخشندہ نے دستک دینے کے بعد کمرے میں جھانکا۔ بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ شہوار نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے بکھرے گھنے بالوں کو۔ کم از کم 2-3 منٹ تو لگنے ہی تھے انہیں سلجھنے میں۔ میں آتی ہوں، تم یہ بیگ لے جا کر گاڑی میں رکھواؤ۔ رخشندہ بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے الٹے سیدھے ہاتھ بالوں میں چلائے اور فٹافٹ بالوں کو فولڈ کر کے کلپ میں جکڑا تھا۔ خاص اہتمام تو پہلے بھی نہیں کرتی تھی، بس کاجل لگا کر اس نے عجلت میں براؤن چادر اپنے گرد لپیٹی اور سینڈل پہن کر جب وہ باہر آئی تو مہرالنساء بیگم گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور مصطفیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہوئی تھی۔ لائبہ داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، شاید الوداع کرنے آئی تھی۔ جلدی کرو، اسے آتے دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ انکل کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ لائبہ سے الوداعی گلے ملتے اس نے پوچھا۔ انہیں کام تھا، وہ چلے گئے ہیں اور عادلہ کمرے میں ہے۔ دونوں کو سلام کہیے گا، اس سے ہاتھ ملاتے اس نے یاد دہانی کرائی تھی۔ ضرور، تم بھی نانا جان اور بوا جی کو سلام کہنا۔ وہ سر ہلاتی متانت سے قدم اٹھاتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ لائبہ کی نگاہوں میں اس کے دراز 5.5 فٹ سے بھی نکلتے قد، متناسب سا ڈول سراپا اور متانت و وقار سے چلتی شہوار کے لیے خاص ستائش تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار اور ٹھہراؤ تھا۔ شاید اس وقار نے عادلہ کی نظروں میں ایک جلن حسد کی کیفیت پیدا کر دی تھی جسے کوئی بھی پڑھ سکتا تھا۔ شہوار نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنا چاہا پر مہرالنساء نے منع کر دیا۔ تم آگے بیٹھ جاؤ، اتنا لمبا سفر ہے، مجھ سے بیٹھ کر طے نہیں ہوگا، میں لیٹوں گی، تم آگے ہی بیٹھ جاؤ۔ وہ سر ہلاتے جھجکتے ہوئے ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی ماں کی بات پر آگے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ مصطفیٰ شاہ زیب علی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا اس کے لیے زندگی میں پہلا اتفاق تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی چادر سنبھالتی بیٹھ گئی تھی۔ حویلی فون کر دیا تھا نا مصطفیٰ؟ گاڑی جیسے ہی روڈ پر آئی مہرالنساء بیگم کو اچانک یاد آیا۔ کیوں، آپ نے رات کو اطلاع نہیں دی تھی؟ بڑے ریلیکس موڈ میں ڈرائیو کرتے مصطفیٰ نے بیک ویو مرر سے ماں کو دیکھا۔ تمہارے بابا نے کال کر دی تھی تبندہ کو، اطلاع تو دے دی تھی، تبندہ کہہ رہی تھی صبح نکلتے ہوئے بھی کال کر دوں تاکہ وہ کھانا وغیرہ ریڈی رکھے۔ شہوار خاموشی سے دونوں کو سن رہی تھی۔ چلیں، بوا جی کو اندازہ تو ہے نا ہم آ رہے ہیں، وہ تو رات سے ہی تیاری میں لگ گئی ہوں گی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر پہلے مرر سے ماں اور پھر فرنٹ سیٹ پر خاموش بیٹھی شہوار کو دیکھا۔ ہاں کچھ ایسی ہی کیفیت ہوگی، وہ تو صبح ہی سے حویلی کا گیٹ دیکھنا شروع کر دے گی۔ مہرالنساء بیگم نے بھی مسکرا کر کہا تو ماں کی بے قراری یاد کر کے شہوار کے چہرے پر ایک فخر، مان اور محبت کا احساس جاگا تھا جس کا نعم البدل کوئی نہیں تھا۔ عظیم ہستی، کائنات کا سب سے بڑا سچ، اس کے اندر ماں سے ملنے کی طلب مزید گہری ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد ملنے جا رہی ہو۔ شہوار بیٹا کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بڑی خاموش بیٹھی ہو۔ مہرالنساء بیگم کو اس کی چپ عجیب محسوس ہوئی تو فوراً پوچھا۔ مصطفیٰ نے بھی اسے دیکھا۔ ایک پل کو نگاہیں ملی مگر وہ فوراً نگاہیں چرا کر چہرہ عقب میں کر کے مہرالنساء بیگم کی طرف چہرہ موڑ گئی تھی۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل A1 فٹ فاٹ ہوں۔ مگر خاموش کیوں ہو؟ انہیں فکر ہوئی تھی۔ میں پہلے کون سی بہت زیادہ بتونی ہوں؟ مصطفیٰ نے اس کی مسکراہٹ محسوس کی تھی، صاف شفاف نکھری نکھری چاندی جیسی مسکراہٹ۔ پہلے بھی تو کم بولتی تھی، وہی دھیما سلجھا انداز تھا۔ مصطفیٰ نے اسے کبھی غیر ضروری بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بولا کرو، ہنسا کھیلا کرو، یہی تو عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی ہنسنے کھیلنے کی۔ تمہیں چپ چاپ دیکھتی ہوں تو میرے دل کو کوئی مٹھی میں لے لیتا ہے۔ خاموش مت رہا کرو، کوئی بات کرو، اتنا لمبا سفر ہے، چپ چاپ کیسے کٹے گا بھلا؟ گھر میں تو 100 کام، ملازموں سے چیخ چیخ، عادلہ کی ہی ٹینشن رہتی ہے اور اب بھی میں ہی بولے جا رہی ہوں مسلسل۔ وہ گھبرا کر اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ شہوار ہنس دی۔ مصطفیٰ نے حیرت سے اسے یوں کھل کر ہنستے دیکھا۔ براؤن چادر میں دلکش چہرہ اپنے اندر بھرپور دلکشی رکھتا تھا۔
آپ خواہ پریشان نہ ہوا کریں، پتہ ہے نا کتنی جلدی آپ کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ میں آپ کی باتوں کو انجوائے کر رہی تھی، آپ باتیں کریں، میں متوجہ ہوں، ڈونٹ وری۔ مصطفیٰ نے اسے پہلی بار اتنا لمبا جملہ ادا کرتے سنا تھا۔ لو، میں بھلا کیا باتیں کروں؟ ہم بوڑھوں کو بھلا اتنی باتیں کہاں آتی ہیں، ہماری وہی سادہ سی گھریلو باتیں، بہو کی چگلیاں، ملازموں کے قصے، دال مرچ کی کہانی۔ میں تمہاری اور مصطفیٰ جتنی پڑھی لکھی ہوتی تو تمہیں بولنے کا کہتی ہی کیوں؟ آج آپ کا دل باتیں کرنے کو بڑا مچل رہا ہے، خیر ہے نا ماں جی؟ مصطفیٰ نے ماں کی باتوں پر مسکرا کر انہیں چھیڑا تو وہ ہنس دیں۔ لو سنو شہوار، یہ ماں کو چھیڑ رہا ہے، انہوں نے بھی مذاق میں حصہ لیا۔ کوئی بات نہیں، آپ ان کو ہدف بنا لیں، شہوار نے تسلی سے کہا۔ محترمہ، مجھے ہدف بنانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ کیا بہت مشکل کام ہے؟ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اس نے براہ راست مصطفیٰ شاہ زیب علی کو دیکھا۔ آزمائش شرط ہے، ماں کے مذاق کو بھی وہ انجوائے کر رہا تھا۔ تم اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کے لیے تو میں نے سب طے کر لیا ہے، بس چند دن رہ گئے اس کی بھی آزادی کے۔ مہرونسا بیگم نے دونوں کو کبھی ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا تھا، آج جو ایک ذرا سے جملے پر شہوار نے اسے چھیڑا تو انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ مطلب کیا ہے والدہ محترمہ آپ کے اس جملے کا؟ ذرا وضاحت فرمانا پسند کریں گی؟ ہم شادی کر رہے ہیں مصطفیٰ کی، انہوں نے آرام سے بم پھوڑا تھا، بلکہ شہوار کو بتایا تھا۔ مصطفیٰ حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ کا پاؤں ایک دم بریک پر پڑا تھا۔ گاڑی ایک دم بیچ سڑک پر رکی تھی۔ گاڑی کے یوں رکنے پر ٹائر چڑچڑائے تھے، آگے پیچھے والی گاڑیوں کے بھی بریک لگے تھے۔ فضا اگلے ہی پل ہارن کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ مصطفیٰ نے فوراً سنبھل کر گاڑی دوبارہ آگے بڑھائی۔ مذاق کر رہی ہیں نا آپ؟ اس نے مرر میں سے ماں کے مسکراتے جل ملاتے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ مذاق کیسا؟ سیدھی سادی سی پلاننگ ہے ہماری، ماشاءاللہ سے اب تم سیٹ ہو چکے ہو تو شادی ہو جانی چاہیے اب تمہاری۔ خدا کو مانے ماں جی، عباس بھائی اور عادلہ بھابھی کا حال آپ کے سامنے ہے، ایک اور غلطی کرنے چل دی آپ کو اچھی طرح واضح کر چکا ہوں کہ 4-5 سال سے پہلے شادی نہیں کرنے والا میں۔ دوبارہ صبح خرامی سے گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے ماں کو صاف انکار کیا تھا۔ اب انتظار نہیں کرنے والی میں، تمہارے باپ سے بات کر لی ہے میں نے، حویلی جا رہی ہوں، بابا صاحب سے بھی صلاح مشورہ کر لوں گی۔ رہ گئی عادلہ والی مثال، تو میں اب اس جیسی بہو نہیں لانے والی۔ غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ اگر غلطی ہی کرنا ہوتی تو کاش وہ اس کی بہن کے لیے حامی بھر لیتی، مگر مجھے صرف اپنے گھر کا ہی سکون درکار نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی خوشیاں بھی عزیز ہیں۔ لڑکی ہر لحاظ سے تمہاری سوچ اور ڈیمانڈ کے مطابق ہوگی، بے فکر رہو۔ لو جی، ادھر سب طے کیے ہوئے ہیں، آپ کو میں اس طرح آزاد برا لگتا ہوں؟ کچھ جھنجھلا کر اس نے کہا تھا۔ شہوار کے لیے اس کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دڑ آئی تھی۔ اسی پل مصطفیٰ کی بھی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو مسکراتے دیکھ کر اور چڑھا۔ ماں جی، میں پریکٹیکل اپروچ رکھنے والا انسان ہوں، مجھے اس فیوڈل سسٹم سے بہت چڑ ہے۔ کم عمری میں عائشہ صبا دونوں کی شادیاں کر دیں، وہ بھی بڑے بڑے گھروں میں۔ لائبہ بھابھی بھی کم عمر ہے، لے کر اتنی ذمہ داریاں میں پھنسا دیا۔ تمہارے دونوں بھائیوں کی معقول عمر میں شادیاں کی ہیں، کاکے تو دونوں ہی نہیں تھے۔ اس کے اس طرح چڑھنے پر انہوں نے اس سے زیادہ چڑھ کر جواب دیا۔ تو ان محترمہ کو بھی ابھی تک کیوں بخشا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے 21ویں سن سے یہ محترمہ بھی تجاوز کر چکی ہوں گی۔ مصطفیٰ کو شہوار کی مسلسل مسکراہٹ سے چڑ سی ہو رہی تھی، فوراً توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا گیا تو شہوار سٹ پٹا کر رہ گئی۔ ہائے، میں نے کیا کر دیا اب؟ اس کی عمر مت گنو، اپنی عمر دیکھو، 28-29 سے تو زیادہ ہی ہوگی۔ مہرونسا بیگم کے یوں کہنے پر شہوار کو پھر ہنسی آ گئی۔ مصطفیٰ نے اسے گھور کر دیکھا تو اس نے فوراً کھڑکی کی طرف منہ کیا۔ اب تم ان کے دماغ میں ایک نئی بات ڈال دو، یہ جو عرصے بعد کچھ کرنے کا سوچ بیٹھی ہیں فوراً عمل کر دکھائیں گی۔ ماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اتنا عرصہ باہر رہ کر آیا ہوں، اگر خود ہی پسند کر لینے کا مسئلہ ہوتا تو وہیں سے ساتھ لے کر آتا۔ میں بس کچھ عرصہ بغیر ذمہ داری کی لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں، جاب کی اپنی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں فی الحال کوئی نئی ذمہ داری افورڈ نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ، اپنی زمین جائیداد کے مالک لوگ ہیں ہم، چھوٹے موٹے نہیں ہیں، ساری عمر بیٹھ کر زمین کی آمدنی کھائیں تو کم ہے، پھر بھی تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے ہم، تمہاری تنخواہ سے تمہارا اپنا خرچہ ہی شاید پورا ہو فی الحال۔ میرا ارادہ نکاح یا منگنی کرنے کا ہے، رخصتی جب تم کہو گے تبھی کریں گے۔ مصطفیٰ نے فی الحال خاموش رہنے میں ہی مناسب سمجھا، شہوار کے سامنے اچھی خاصی بحث ہو چکی تھی۔ لڑکی ڈھونڈنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی مصطفیٰ بھائی، بے فکر رہیں، اتنی جلدی شادی کا پروسیس انجام نہیں دیا جائے گا۔ اس کے اس طرح خاموش ہونے پر شہوار نے لب کشائی کی تو اس نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ لو، لڑکی کیوں ڈھونڈوں گی میں بھلا؟
خاندان بھرا پڑا ہے لڑکیوں سے، جس لڑکی کا بھی نام لوں گی سب خوشی خوشی حامی بھر لیں گی۔ مصطفیٰ نے ایک جتاتی نظر شہوار پر ڈالی تو وہ جھینک گئی۔ لڑکی تو ویسے بھی میں نے دیکھ رکھی ہے، بس بابا صاحب سے مشورہ کر کے رشتہ ڈالوں گی۔ میرا مصطفیٰ لاکھوں میں ایک ہے، خوشی خوشی اقرار ہوگا۔ میرے گھر کی آخری چہیتی خوشی ہے، تو جو بھی کروں کم ہے۔ شہوار کو پھر ہنسی آ رہی تھی۔ بیٹا راضی نہیں تھا، آنٹی سب طے کیے بیٹھی تھیں۔ مصطفیٰ کی گھوڑیوں کا احساس تھا، ورنہ دل کھول کر ہنستی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ بھلا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ مصطفیٰ کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے، اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے، اس نے مہرالنساء بیگم سے پوچھا تھا۔ وہ مصطفیٰ کی خاموشی اور شہوار کے اشتیاق کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ چل جائے گا پتہ، جب رشتہ کروں گی تو مصطفیٰ سے مشورہ کر کے ہی کروں گی۔ مجھے یقین ہے مصطفیٰ کو بھی لڑکی پسند آئے گی۔ خاندان میں سے ہے؟ شہوار کا اشتیاق کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ یہی سمجھ لو، وہ بھی سسپینس پیدا کر رہی تھی۔ وہ الجھی۔ بڑے انکل، احسن انکل یا دونوں پھپھوں کی بیٹیوں میں سے ہے، یا پھر دور کی رشتہ دار ہے؟ تم اندازہ لگاؤ، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ الجھ گئی۔ آگے پیچھے سب جاننے والی لڑکیوں کے نام چہرے یاد کر ڈالے، مگر کچھ سمجھ نہ آئی۔ لڑکی پیاری ہے؟ سوچتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ ہاں، بہت زیادہ، یوں کہو چندے ماہتاب ہے۔ مصطفیٰ بالکل لاتعلق تھا۔ زبردست۔ قد کتنا ہے؟ مصطفیٰ بھائی کے ساتھ تو چلتے ہوئے سوٹ کرے گی نا؟ اس کا تجسس کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ قد تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، سوٹ کیوں نہیں کرے گی؟ میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ بنی ہی میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ان کے انداز میں اپنی متوقع بہو کے لیے بڑی محبت تھی۔ شہوار بڑی امپریس ہوئی تھی۔ ایجوکیٹڈ ہے تو اور کیا، اپنے مصطفیٰ کے لیے اس کے لیول کی لڑکی تو ضرور ہوگی نا۔ اچھا یہ بتائیں، بال کیسے ہیں اس کے؟ کٹنگ ہے یا بس سو؟ اس کی آنکھوں میں لائبہ بھابھی کی چھوٹی بہن شافیہ کا عکس لہرایا، جو ان کوالٹیز پر پورا اتر رہی تھی، بس بال چھوٹے تھے۔ ماشاءاللہ بال تو بہت پیارے، لمبے اور گھنے ہیں، 4 فٹ تو ہوں گے۔ شہوار کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر جا پڑا۔ مصطفیٰ نے اس کی حرکت کو فوراً نوٹ کیا تو وہ جھینک کر ہاتھ گرا گئی۔ وہ اپنے آپ کو اتنی خوش قسمت نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نواز انکل کی دنیا سمائی تھی، جس کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہ پاکستان میں رہ رہی ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری؟ یہ اس کے اندازوں کی ذلیل کی آخری سوال تھا۔ مصطفیٰ نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ تمہیں اتنی دلچسپی کس لیے ہے؟ تم نے رپورٹ لکھنی ہے کیا؟ خاصا ناراضی لیے ڈانٹنے والا انداز تھا۔ وہ اپنی جگہ چپ چاپ سی رہ گئی۔ ہائے ہائے، بچی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ ماشاءاللہ اندازے تو اس نے سارے ہی ٹھیک ٹھاک لگا لیے ہیں۔ چلو مصطفیٰ تم بتاؤ، کون ہو سکتی ہے وہ لڑکی؟ سوری، مجھے پزل گیم کھیلنے کا کوئی شوق نہیں، اور آپ کو لیٹنا نہیں ہے؟ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ نے ان محترمہ کو آگے اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ اتنا لمبا سفر لیٹ کر کریں گی، نہ کہ باتیں کر کے۔ وہ اچھا خاصا چڑ چکا تھا۔ شہوار تو ایک طرف مہرالنساء بیگم تک ہنستی تھی۔ چلو تم پر ترس کھا لیتی ہوں، لیٹ جاتی ہوں، ویسے بھی اب بیٹھ بیٹھ کر میں تھک گئی ہوں۔ انہوں نے سیٹ پر پڑا لنچ باکس اٹھا کر پیچھے سے کشن اٹھا کر سیٹ پر رکھا تھا۔ شہوار، تم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، سیدھا کالج سے آتے ہی گاڑی میں آ بیٹھی تھی، اس لیے کھانا اور شاپر میں بھی چیزیں ہیں، کھا لو، بھوک لگی ہوگی۔ انہوں نے شاپر اور لنچ باکس اگلی سیٹ پر بیٹھی شہوار کو تھما دیے تھے اور خود کشن سیٹ کر کے دراز ہو گئی تھیں۔ شہوار کو بھوک تو واقعی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شاپر دیکھا، اس میں چپس، نمکو، کوک، بسکٹ وغیرہ کے لوازمات تھے۔ اس نے لنچ باکس جولی میں رکھ کر کھولا، سب سے اوپر والے ٹفن میں چکن سینڈوچ اور کباب تھے۔ سینڈوچ لیں گے آپ؟ اس نے کھانے سے پہلے ٹفن مصطفیٰ کی طرف بڑھایا۔ تھینکس۔ مصطفیٰ نے ایک سینڈوچ اٹھا لیا تھا۔ یہ کباب بھی ہیں۔ نو تھینکس، تم نے لنچ نہیں کیا تھا، تم کھاؤ، یہ بھابھی نے تمہارے لیے ہی پیک کر کے دیا تھا۔ میں نے تو گھر آ کر ڈٹ کر لنچ کیا تھا۔ بھابھی کہہ رہی تھی کہ ایک ٹفن میں بریانی بھی ہے، شاپر میں انہوں نے کوک کی بوتل رکھی ہوئی ہے، وہ بھی نکال لو۔ وہ شاید سارا کچھ چیک کر چکا تھا، یا بھابھی نے اس کے سامنے ہی پیک کیا تھا۔ وہ ساری لاتی ایک سینڈوچ اٹھا کر بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ یہ طویل سفر تھا، مہرالنساء بیگم تو پیچھے دراز ہو گئی تھی، اور سفر کے دوران اسے کبھی نیند نہیں آتی تھی۔ یہ سارا سفر مصطفیٰ کے ساتھ اسی طرح بیٹھ کر گزارنا تھا۔ شہوار کے آنے کی خبر تو رات میں ہی مل گئی تھی۔ وہ رات سے خاصی پرجوش تھیں۔ حویلی کی صفائی، کچن میں کھانوں کی تیاری تک وہ ہر چیز اپنی نگرانی میں کروا رہی تھیں۔ 2 بجے کے قریب انہوں نے کال کی تو لائبہ نے بتایا کہ وہ لوگ حویلی کے لیے گھر سے نکل چکے ہیں۔ لائبہ نے ہی بتایا تھا کہ مصطفیٰ کے ہمراہ مہرالنساء اور شہوار آ رہی ہیں۔ 1.5 گھنٹہ گزرا تو بابا صاحب کو بھی ان کی آمد کے انتظار سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ تبندہ، بچے ابھی تک نہیں پہنچے؟ تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں، اب تو عصر کا وقت بھی آ پہنچا ہے، تم کال کر کے پتہ تو کرو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ہال سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تو تابندہ بوا نے نمبر ملائے۔
اب کی بار وہ مصطفیٰ شاہ زیب علی کے نمبر پر کال کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ کی آواز سنی تو مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ کب تک پہنچ رہے ہو تم لوگ؟ ہم بس آدھے گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں۔ آپ سنائیں، خیریت ہے نا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بابا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے پتہ کروں کہ کہاں ہیں بچے، کب تک پہنچ رہے ہیں۔ شہوار سے بات کراؤں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ رہنے دو، آ تو رہی ہو نا، مل لوں گی، باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ ایسے وہ خیریت سے ہے نا؟ جی بالکل، جیسے آپ کی مرضی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ کال بند کرتے ہوئے کچن کی طرف چلی آئیں۔ ہر چیز تیار تھی۔ عظمت، میں اپنے کمرے میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تم تاج کو کہہ دینا کہ دھیان رکھے، مہمان آئیں تو مجھے اطلاع کر دے۔ جی۔ عظمت کو ہدایت دے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے تسبیح پکڑ لی تھی۔ یوں ہی تسبیح کرتے ان کا ذہن بھٹکا تھا۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر الماری کا جائزہ لیا۔ الماری میں تصاویر کا البم اور دیگر کچھ کاغذات نچلے خانے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے رات یوں ہی کچھ نکالنے کو باہر نکالے تھے، مگر واپس رکھنا یاد نہ رہا تھا۔ انہوں نے کاغذات لاکر میں منتقل کیے۔ تصاویر والا البم لے کر وہ بستر پر آ بیٹھی تھیں۔ اس البم میں گزرے لمحوں کی بہت سی یادیں تھیں۔ ان کا دل بھر آیا۔ ایک تصویر کو دیکھ کر ان کے ہونٹ بے اختیار تصویر پر جھک گئے تھے۔ تصویر میں ایک مرد اور عورت تھے، دونوں نے ہی بچوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ مرد کے بازو میں بچہ تھا، 3-4 سالہ خوبصورت صحت مند بچہ، جبکہ عورت کے بازو میں ایک 1.5 سال کی بچی تھی۔ ایسے قیمتی موتی تھے، نہ جانے کہاں حالات کے سرد و گرم سہ رہے ہوں گے۔ وہ امانت میں خیانت تو نہیں کرنے والا، محبت کو آزما لینے کا دعوے دار تھا۔ سکندر، دیکھو، میں کسی کی بھی حفاظت نہ کر سکی۔ بے ربط جملے، بے ربط انداز، لرزتے ہونٹ اور شدت سے بہتے آنسو۔ نہ جانے کس دکھ کا اظہار تھا یہ۔ ایک دم باہر گاڑی کا شور بلند ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، شاید ماہوں سال بیتے تھے۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے، خود کو بحال کرتے، انہوں نے اٹھ کر وہ تصاویر والا البم لاکر میں رکھ کر چابی سب سے نچلے دراز کی تہہ میں رکھ دی تھی۔ باتھ روم میں جا کر چہرے پر موجود شکستگی کے آثار مٹا کر اپنے مخصوص انداز کو برقرار رکھتے وہ باہر نکل آئی تھیں۔ مہمان ہال میں ہیں، تاج نے اشارہ کیا تو وہ ادھر بڑھ آئیں۔ السلام علیکم۔ یہ لوگ ابھی ہال میں داخل ہی ہوئے تھے، بابا صاحب ساتھ ہی تھے۔ وعلیکم السلام۔ مہرونسا بیگم نے بڑی محبت سے تبندہ کو ساتھ لگا لیا۔ ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے خود سے علیحدہ کر کے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ گہری جھیل سی آنکھوں میں سرخی برقرار تھی۔ تبندہ بوا نے سر ہلا دیا تھا۔ یہ شکستہ عمارت بتاتی تھی کہ کبھی یہ بڑی شاندار ہوا کرتی تھی، اتنی شاندار جو دیکھے وہ نظر ہٹانے کو نہ مانے، مگر یہ عمارت اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھائی جا چکی تھی۔ اب صرف خالی عمارت تھی اور کچھ بھی نہیں۔ تبندہ بوا کی جوانی کا وہ دلکش پرسوز روپ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ جوانی حویلی کی 4 دیواری میں رل گئی تھی۔ ان کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ السلام علیکم امی۔ مہرونسا کے ہٹتے ہی شہوار بڑی بے تابی سے ماں سے لپٹ گئی۔ وعلیکم السلام۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ وہ سسک رہی ہے۔ انہوں نے بھرپور انداز میں اس کا نازک سراپا اپنے بازوؤں میں سمو لیا، یوں جیسے کوئی کانچ کو بڑی حفاظت سے تھام لیتا ہے۔ اوہو، بری بات شہوار، ماں کو پریشان نہ کرو، چلو ادھر آؤ۔ مہرونسا کی اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو فوراً ٹوکتے اسے ماں سے علیحدہ کر کے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے صوفے پر جا بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مصطفیٰ نے بڑے ادب سے سلام کے بعد حال دریافت کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیر کر بغور اسے دیکھا۔ مصطفیٰ پر نگاہ پڑتے ہی ان کے دل کا عالم خوشی سے جگمگا اٹھا۔ نقصان بہت ہوا تھا ماضی میں، مگر اب سود کے ساتھ وصولنے کا وقت تھا۔ تمام لڑکوں سے ہٹ کر سلجھا اور سنجیدہ مزاج یہ لڑکا بے پناہ خوبرو جوان تھا۔ انہیں خاندان بھر میں مصطفیٰ کے مقابل کوئی اور نظر نہیں آیا تھا۔ سفر کیسا گزرا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے بیٹی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے بھابھی اور مصطفیٰ پر نگاہ ڈالی۔ میں تو تھوڑی دیر بعد ہی سو گئی تھی، یہ تو شہوار نے ہی تھوڑی دیر پہلے اٹھایا کہ سفر تمام ہونے والا ہے۔ اور مصطفیٰ بیٹے، آپ کی جاب کیسے جا رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے بوا جی، بہت اچھی۔ تبھی عظمت چلی آئی۔ چائے لے آؤں؟ اس نے پوچھا۔ میں فریش ہونا چاہتا ہوں پہلے۔ مصطفیٰ فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ تھک گیا تھا۔ بے شک گاڑی زبردست تھی، مگر سفر پھر سفر ہوتا ہے۔ اچھا بھابھی اور شہوار، آپ دونوں بھی فریش ہو لیں، پھر چائے لگواتی ہوں۔ فریش ہونے کے بعد چائے پی گئی۔ مغرب ہو چکی تھی۔ نماز کے کچھ دیر بعد تابندہ بوا نے کھانا لگوا دیا تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا اور پھر بابا صاحب، تابندہ بوا اور مہرونسا بیگم کے دوران ایک طویل گفتگو کی نشست جمی تھی۔
مصطفیٰ پاس ہی تھا، گاہے بگاہے ٹی وی دیکھتے وہ بھی گفتگو میں حصہ لے رہا تھا، جبکہ شہوار کچھ دیر پاس بیٹھنے کے بعد نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ ٹی وی کی طرف سے اکتا کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ گاؤں میں بڑی جلدی رات ہو جاتی تھی، ابھی 9 ہی بجے تھے، مگر لگ رہا تھا جیسے آدھی رات بیت گئی ہے۔ گھر اور فیملی سے دور رہنے کی وجہ سے وہ بہت کم گاؤں کے ماحول میں رہ پایا تھا، اسی لیے یہاں آ کر وہ اکثر بور ہو جایا کرتا تھا۔ وہ برآمدہ عبور کر کے صحن میں آ نکلا۔ رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، انہی لفظوں کی تکرار۔ مصطفیٰ کے قدم ٹھٹک گئے تھے، وہ ایک دم اپنے قدموں پر گھوما تھا۔ آواز عقب سے یعنی باغ کی جانب سے آ رہی تھی، کوئی بڑے ردم اور لے میں گا رہا تھا۔ رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح۔ گانے والی کی آواز میں بڑا سوز اور زیر و بم تھا۔ مصطفیٰ کو اس سناٹے میں گونجتی یہ آواز بڑی دل نشین لگی۔ وہ باغ کی طرف بڑھ آیا تھا۔ اطراف میں اندھیرا تھا، صحن میں ایک بلب روشن تھا، باقی لائٹس آف تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھی فوارے کی دیوار پر بیٹھی ارد گرد سے بے خبر گا رہی تھی۔ سر گھٹنوں میں تھا اور لمبے دراز بال پشت پر پھیلے زمین پر بکھر رہے تھے۔ خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، شہر بھی اب تو نظر آتے ہیں جنگل کی طرح، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح۔ وہ آنکھیں بند کیے دنیا و مافیہا سے بے خبر صرف اپنی ذات میں مگن گا رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کے عقب میں آ کر دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر خیالوں میں تیرے قرب کی خوشبو جاگی، پھر برسنے لگی آنکھیں میری بادل کی طرح، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح۔ مصطفیٰ کو حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی اس قدر اچھی آواز اور ذوق کی مالک ہے۔ گاڑی میں اس نے ایک بڑا مختلف روپ دیکھا تھا، مگر اس وقت تو وہ کسی اور ہی روپ میں نظر آ رہی تھی۔ بے وفاؤں سے وفا کرتے گزری ہے حیات، میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح۔ آخر میں اس کی آواز بالکل مدھم ہوتے تھم گئی تھی، فضا میں آخری مصرعے کی باز گشت ٹھہر گئی تھی۔ زبردست، بہت اچھے، مصطفیٰ نے بے اختیار سراہا تھا۔ وہ جو کتنے عرصے بعد حویلی آ کر بے تاب سی ہو گئی تھی، ایک دم اپنے عقب سے آتی آواز سن کر گھبرا کر اٹھی تھی۔ آپ؟ اسے ایک دم شرمندگی نے آ گھیرا۔ نہ جانے یہ کہاں سے نکل آیا تھا، وہ کون سی بڑی گلوکارہ تھی، نہ جانے کیا سوچتا ہوگا۔ بہت اچھی آواز ہے تمہاری۔ وہ جو ہمیشہ اسے ایک ڈھکے چھپے روپ میں دکھائی دی تھی، اس وقت اس کے گلے میں دوپٹہ تھا۔ بالوں کا آبشار گھٹنوں سے نیچے تک جا رہا تھا۔ مصطفیٰ کو آج تک اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ اس لڑکی کے بال اس قدر لمبے، گھنے اور پیارے ہیں۔ چاند کی روشنی میں اس کے وجود سے عجب تابناکیاں سی پھوٹی پڑ رہی تھیں۔ اس نے مصطفیٰ کے انداز پر گھبرا کر فوراً دوپٹہ سر پر جمایا تھا، مگر چادر اور دوپٹے کا فرق اسے پہلی بار واضح محسوس ہوا۔ چادر اس کے سارے وجود کو چھپا لیتی تھی، جس سے بال چھپ جاتے تھے، جبکہ دوپٹہ اس کے صرف سر کو ہی چھپا سکا تھا۔ اسے جی بھر کر کوفت ہوئی کہ کیوں بال کھول کر وہ ادھر آ نکلی تھی، کم از کم ہیئر بینڈ ہی ڈال لیتی۔ ادھر اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اس نے اس کے پاؤں کو دیکھا جو وہ قریب پڑی سینڈل میں چھپا رہی تھی۔ یوں ہی ادھر آ نکلی تو ادھر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ اس سے کچھ فاصلے پر فوارے کی دیوار پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ تم تو خیر ادھر ہی پلی بڑھی ہو، مگر میں ادھر آ کر بہت بور ہو رہا ہوں، بہت کم آنا جانا رہا ہے، اس لیے شاید بوریت کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ پزل سی اسی طرح کھڑی رہی۔ اس کے ساتھ گفتگو کا بہت کم اتفاق رہا تھا۔ آج بھی گاڑی میں جب تک آنٹی لیٹی رہیں باتیں ہوئی تھیں، اس کے بعد تو ایک دو جملوں کے علاوہ کوئی بات نہ ہوئی تھی، اور اب وہ انگلیاں چٹکاتی اس طرح کھڑی تھی کہ جیسے ابھی بھاگ جائے گی۔ مصطفیٰ نے نوٹ کیا تو اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی تھی۔ وہ شاید اس کی تنہائی میں مخل ہوا تھا، اس نے اندازہ لگایا۔ بیٹھو، اس نے کہا تو وہ جھجکتے ہوئے قدرے فاصلے پر دیوار پر ٹک گئی۔ فوارہ بند تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے ٹھہرے پانی میں ہاتھ ڈالا تو سرد پانی نے ایک عجیب سا احساس بخشا، ٹھنڈک آمیز تنہائی لیے بڑا دل فریب سا احساس۔ امی بابا اور آنٹی ہال میں ہی ہیں؟ ایک بے نام سی خاموشی سے گھبرا کر اس نے پوچھا تو مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ ادھر ہی ہیں۔ وہی گھریلو ٹپیکل خاندانی باتیں۔ عادلہ بھابھی کا قصہ بابا صاحب کو سنایا جا رہا تھا۔ عادلہ کے ذکر پر اس کے چہرے پر تفکرات کے سائے گہرے ہوئے تھے۔
کیا واقعی انکل عادلہ بھابھی کی خواہش پر انہیں علیحدہ کر دیں گے؟ عرش تو کوئی نہیں، گھریلو سکون اور امن کے لیے یہ اقدام برا نہیں، مگر عادلہ بھابھی کا رویہ تو غلط ہے نا۔ وہ ایک دکھ سے گویا ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے بغور اسے دیکھا۔ ہیرے کی لونگ کی چمک نمایاں تھی۔ اس سے پہلے اسے اس لڑکی کو بغور دیکھنے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج کا سارا وقت جو اس کے ہمراہ گزرا تھا، اس سارے وقت میں شہوار کی ذات کی بہت سی خوبیاں اس پر آشکار ہوئی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ عادلہ بھابھی کی وجہ سے پریشان ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ وہ علیحدہ ہوں۔ عباس بھائی انہیں اتنی محبت و خواہش سے بیاہ کر لائے تھے، اب ان کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح ان کی غلط فہمیاں دور کروں۔ وہ خود سے الجھ کر تھک چکی تھی۔ وہ کسی سے بھی دل کی بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ نہ جانے کیسے مصطفیٰ کے سامنے اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ مصطفیٰ اس کے اس انداز پر بری طرح چونکا تھا۔ کیسی غلط فہمیاں؟ اس نے گھریلو امور میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، مگر عادلہ والا واقعہ اس کے سامنے ہوا تھا تو اس کا متجسس ہونا لازمی تھا۔ شہوار شش و پنج میں پڑ گئی تھی کہ وہ اس سے کچھ کہے یا نہیں۔ اس کے دل پر اس قدر بوجھ بھر چکا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ کہیں بیٹھ کر کسی کے سامنے دل کھول کر اپنا غبار نکالے۔ تبندہ بھی کو وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور کسی اور سے کہتی بھی تو کیا اور کیسے؟ کوئی سیریس بات ہے شہوار؟ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر وہ چونکی۔ میرا خیال ہے کہ تم عادلہ بھابھی والے واقعے کو لے کر خاصی پریشان ہو۔ کیا بات ہے؟ اگر بتانا پسند کرو تو بتا سکتی ہو۔ اس کے اس انداز پر مصطفیٰ کو لگ رہا تھا کہ بات کچھ ضرور ہے، اور سیریس بھی، ورنہ وہ اتنی پریشان یا فکر مند دکھائی نہ دیتی۔ آپ کسی سے ذکر تو نہیں کریں گے؟ بتائے کہ نہ بتائے کے درمیان الجھتے اس نے لب کشائی کرتے ہوئے بھی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مصطفیٰ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات واقعی کچھ سیریس ہے۔ تم کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ ہونٹ کچلتے اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ بڑے سنجیدہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر عادلہ بھابھی یہ علیحدہ گھر والی بات نہ بھی کرتی تو بھی میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی۔ دراصل مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں، کیسے آپ کو بتاؤں۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ عادلہ بھابھی جب سے اس گھر میں بیاہ کر آئی ہیں، انہوں نے نہ جانے کیوں مجھ سے بیر باندھا ہوا ہے۔ شروع میں تو میں الجھتی رہی، مگر اب آ کر ان کے رویوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ اس نے آغاز کیا تو وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھے گیا۔ اس کی نگاہیں اپنے ہاتھوں پر تھیں، چہرہ جھکا ہوا تھا۔ بابا صاحب اور باقی لوگوں کا خیال میری ذات عباس بھائی کے ساتھ اٹیچ کرنے کا تھا۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں انکشاف کیا تھا۔ مصطفیٰ نے خاصا حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی، مگر عباس بھائی کو عادلہ بھابھی پسند آ گئیں اور یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ شادی کے بعد شروع میں عادلہ بھابھی کو میری اور امی کی ذات سے ویسے ہی دلچسپی رہی جیسی باقی لوگوں کو۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی دلچسپی ناگواری اور نفرت میں بدل گئی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ نہ جانے انہیں کیسے علم ہو گیا تھا کہ کبھی بزرگ عباس بھائی کے لیے میرا نام لے چکے ہیں۔ وہ بتا کر چپ سی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے لیے اس سارے معاملے میں دلچسپی خاصی بڑھ چکی تھی۔ ایک گھر میں ہی رہتے ہوئے میں نے بڑی کوشش کی کہ خود کو محدود کر لوں، عباس بھائی یا آپ کا سامنا نہ ہو، مگر ایک گھر میں ہی رہتے ہوئے میں کہاں تک کامیاب ہو سکتی تھی۔ خدا کی قسم میں تھک گئی ہوں ان کی زبان سے نکلنے والے رقیق الزامات اور جملے سن کر۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رو دی تھی، اور مصطفیٰ وہ جہاں تھا وہیں ساکت رہ گیا تھا، اسے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتے دیکھتا رہا۔ میری ایجوکیشن کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی حویلی سے باہر قدم نہ نکالتی۔ میں نے کئی بار انکل سے کہا ہے کہ مجھے ہاسٹل شفٹ کر دیں، مگر امی نہیں مانتی۔ میں کسی کو اصل بات نہیں بتا سکتی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے مزید کہا، او مائی گاڈ، واٹ اے نان سینس، مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، عباس بھائی خود بہت پریشان ہیں۔ مجھے نہیں پتا باقی لوگ ان کی نفرت کی اصل وجہ جانتے ہیں یا نہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ امی تک یہ بات پہنچے۔ دوپٹے سے ناک رگڑتے اس نے کہا تو مصطفیٰ نے جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ رومال لے کر اس نے چہرہ صاف کیا۔ اب کیا نئی بات ہوئی ہے؟ بڑے تحمل سے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر چپ ہی رہی تو اسے ٹوکنا پڑا۔ انہوں نے اپنی سسٹر کا پروپوزل آپ کے لیے دیا تھا۔ اس نے نئی بات بتائی۔ تو پھر اسے کچھ سمجھ نہ آئی تھی، اس مسئلے کا اس سے کیا تعلق؟ تو پھر یہ کہ آپ نے انکار کر دیا تھا، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے بھی میری ذات ہے۔ اس نے آخر کہہ ہی دیا تھا۔ جھکے سر سے وہ اپنے ہونٹ کچلنے لگی تھی۔ نان سینس۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنی گھٹیا سوچ کی مالک ہیں وہ چپ چاپ ہونٹ کاٹتی رہی۔
میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اس 4th ایئر میں آ کر اس قدر پریشان ہو چکی ہوں کہ مجھے آرام و سکون سے اسٹڈی کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ گھر میں وہ خود ہیں اور کالج میں ان کا بھائی ایاز عبدالقیوم میری جان اجیرن کیے ہوئے ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس دفعہ اب واپس شہر نہ جاؤں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ حیران پریشان اب صحیح معنوں میں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طے شدہ پلاننگ کے تحت اپنے بھائی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، بالکل اسی انداز میں جیسے کسی بھی آوارہ غلط کردار کے حامل شخص سے کسی بھی انسان کو اذیت پہنچ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور کھلے لفظوں میں وہ اور کیا کہتی۔ مصطفیٰ کئی ثانیے تک اسے دیکھتا رہا۔ پچھلے 1 سال سے میں یہ عذاب سہ رہی ہوں۔ میں کبھی اپنی زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی اگر اس شخص کی حرکتیں برداشت سے باہر نہ ہو جاتی۔ کالج کے اندر اس کی غلیظ زبان اور بری حرکتوں سے بچاؤ کا میں ہر حربہ استعمال کر چکی ہوں، مگر اب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہے۔ او مائی گاڈ! مصطفیٰ کے ہونٹوں سے بس یہی نکلا تھا۔ وہ چپ ہو کر رومال سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کا سر مسلسل جھکا ہوا تھا اور ایک ہی زاویے پر تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ مصطفیٰ بھائی، میں بہت برداشت کرنے کے بعد آپ سے ذکر کر رہی ہوں۔ آپ پلیز مجھے اس کا کوئی سلوشن بتائیں، ورنہ میں اپنی تعلیم چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں گی۔ مصطفیٰ نے دیکھا رونے سے اس کی آنکھیں خاصی سرخ ہو چکی تھیں۔ میں کسی اور سے بھی کہہ سکتی تھی، انکل عباس بھائی سے بھی، مگر میں کسی سے نہیں کہہ سکی۔ انکل سے اس لیے نہیں کہ وہ فوراً سے بیشتر جو سلوشن پیش کریں گے وہ میری شادی کا ہوگا، اور میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ایسا نہیں چاہتی۔ اور عباس بھائی جذباتی انسان ہے، مجھے ڈر ہے کہ بھابھی اور ان کے تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ آپ کے پاس دن میں کئی کیسز آتے ہیں، بہت سے معاملات کو حل کرتے ہیں، مجھے بھی کوئی حل دیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پوچھا۔ ایاز عبدالقیوم۔ وہ پہلے بھی بتا چکی تھی، اب پھر دہرایا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ کالج میں کیوں پایا جاتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کلاس فیلو ہے، وہ میڈیکل میں ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اوہ، اس کے علاوہ؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اب یہ میرا مسئلہ ہے، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، اس کے بارے میں مزید معلومات میں خود حاصل کر لوں گا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے یہ مسئلہ ڈسکس کر لیتی، خواہ اتنا عرصہ پریشان رہیں۔ بے شک ہم میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، مگر بوا اور تم سے جو تعلق ہمارے خاندان کا ہے وہ بہت گہرا اور انمٹ ہے۔ بھابھی جیسے کنزرویٹو لوگ اس تعلق کو نہیں سمجھ سکتے، یہ دماغی بیمار لوگوں کی سائیکی ہے۔ خیر، بھابھی کا مسئلہ پہلے ہی بابا کے پاس ہے، وہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ رہ گیا یہ مسٹر ایاز والا مسئلہ، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تم نے مجھ پر اگر بھروسہ کیا ہے تو پھر مطمئن ہو جاؤ، انشاءاللہ بہتر حل نکال لوں گا۔ وہ رومال سے چہرہ اچھی طرح صاف کرتے اٹھ گئی تھی۔ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم وہ غزل بہت اچھی گا رہی تھی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا، شہوار اپنی اس تعریف پر جھیمک گئی تھی۔ دونوں ہمراہ چلتے صحن کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں سے اندر کی طرف جانے والی راہداری سے گزرنا تھا۔ آپ وعدہ کریں کہ اس سارے قصے کا کسی سے ذکر نہیں کریں گے؟ مجھے اپنا کردار بہت عزیز ہے، میں اسی لیے کسی سے نہیں کہہ رہی تھی کہ نہ جانے کوئی معاملے کو کس طرح لے۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بات اپنے تک رکھیں۔ وہ ساتھ چلتے چلتے ایک دم رک کر گویا ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے بغور دیکھا، جھکے سر سمیت لرزتی پلکیں لیے وہ اس ماحول میں ایک عجیب سی تابندگی بکھیر رہی تھی۔ عادلہ بھابھی اگر اس سے خوفزدہ تھیں تو کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ اس لڑکی میں وہ سارے گٹس تھے جو مقابل کو چاروں شانے چت کر جانے پر مجبور کر دے۔ یہ اور بات تھی کہ عباس بھائی متوجہ نہ ہوئے تھے۔ کہا نا ڈونٹ وری، یوں سمجھو تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پلیز ٹینشن فری ہو جاؤ۔ وہ ہلکے سے مسکراتی تھی۔ سرخ رخساروں پر بھیگی پلکوں والے چہرے پر یہ مسکراہٹ ایسے تھی جیسے کالی سیاہ گھنگور بدلیوں میں اچانک چاند نمودار ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ پھر چلنا شروع ہو گئی تھی، تبھی عظمت آتی دکھائی دی تو دونوں رک گئے۔ آپ کو بی بی صاحب بلا رہی ہیں، اس نے مصطفیٰ کو پیغام دیا تھا۔ تم چلو، ہم اندر ہی آ رہے ہیں۔ پھر وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔